Dr. Wise, the channel for true story lover. اس تصویر کو گھر لا کر میں نے اپنے کمرے میں رکھا اور خود فریش ہونے اور کھانا کھانے کا قصد کیا۔ جب کھانا لے کے میں کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کینوس بیگ کھلا ہوا تھا اور تصویر باہر نکلی ہوئی تھی، جبکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے اسے ابھی نکالا نہیں تھا۔ اب میرے دماغ نے میرے ساتھ کھیل شروع کر دیا۔ مجھے وہم ہونے لگا کہ شاید میں بھول گیا ہوں اور خود ہی میں نے یہ تصویر نکالی ہوگی، کیونکہ گھر میں جسے فلیٹ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، میں اکیلا فرد تھا۔ میں نے کھانا ملحقہ میز پر رکھا اور تصویر کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک مصور کی نظر سے وہ تصویر زیادہ مشکل نہیں تھی۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تصویر کو کس نے خراب کیا تھا۔ مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ اس تصویر کو زیادہ دیر تک دیکھنے سے ایسا لگنے لگتا تھا کہ وہ ابھی بول پڑے گی۔ میں نے گھبرا کر تصویر واپس بیگ میں رکھی اور بیگ الماری میں اوپری خانے میں رکھ دیا۔ الماری بند کر کے میں نے لمبی سانس لی اور کھانا کھانے لگا، مگر جیسے بھوک ختم ہو گئی تھی۔ تھوڑا بہت کھانا زہر مار کر کے میں نے کمپیوٹر آن کیا اور اس تصویر کے ماضی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت میرے ذہن میں علینا کا خیال آیا۔ وہ ایک ریسرچر تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ اس تصویر کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہوگی۔ اس بات کے ساتھ ہی میں نے فیصلہ کیا کہ اسے سب سچ بتا کر اس تصویر کے بارے میں سچائی معلوم کروں گا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کہیں میری شکایت نہ کر دے۔ انہی خیال میں گم میں نے کمپیوٹر بند کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے کچھ دیر تک سمجھ نہ آئی کہ اس وقت جاگنے کی کیا وجہ ہے۔ میں بے حس و حرکت بستر پر لیٹا تھا۔ اسی وقت میں نے ایک آواز سنی، مدھم سی آواز، ایک سرگوشی کی طرح، للی۔ میری آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ میں نے جلدی سے سائیڈ لیمپ جلایا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اچانک الماری میں کچھ گرنے کی آواز آئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں معمول سے بڑھ گئی تھی۔ میں نے الماری کی طرف غور سے دیکھا، وہ بند تھی۔ پھر رونے کی آواز آنے لگی اور ساتھ ہی بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی، مسلسل ہلکی دستک، ساتھ ہی کسی بچے کی رونے کی آواز۔ میرا ذہن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ واقعات جو سنے تھے ایک ایک کر کے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں نے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل دعا کر رہا تھا کہ میرے مالک مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ جب کافی دیر تک دستک نہ رکی تو میں اٹھا اور باہری دروازے کے پاس آیا۔ کون؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ اسی وقت دستک اور رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، مگر باہر ایک سکوت طاری تھا، سوائے کلاک کی آواز کے کوئی آواز نہ تھی۔ مجھے یہ سب اپنا وہم لگا اور میں واپس جانے کے لیے مڑا۔ اسی وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور میں گرتے گرتے بچا۔ یہ سب میرا وہم نہ تھا، باہر کوئی تو تھا۔ مجھے آج اپنی موت کا یقین لگ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دروازہ کھول دیا۔ وہاں ایک بچی کھڑی تھی، وہی اسکول کے ٹرپ والی بچی۔ میں حیرت و استعجاب کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ بچی خاموش تھی۔ مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ میں اسے اندر لے آیا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ اسے پانی دینے کے لیے میں اسے بٹھا کر فریج سے پانی نکالنے لگا۔ اچانک ایک سرگوشی ابھری، للی اب میری ہے۔ گلاس میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ کون للی؟ میرا نام للی ہے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ یہ کیسا گورکھ دھندا تھا؟ کون تھی یہ تصویر والی لڑکی؟ کیا واقعی تصویر کسی کی موت کی وجہ تھی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے پانی دیا اور اپنا سوال دہرایا، تم یہاں کیسے آئی؟ مجھے نہیں معلوم، وہ پھر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے پولیس کو فون کرنا ہوگا۔ میں کمرے کی طرف بڑھا۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، جبکہ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں نے سائیڈ لیمپ جلایا تھا۔ میں نے بجلی کا سوئچ آن کرنا چاہا، مگر بلب نہ جلا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اسی وقت باہری کمرے کی روشنی بھی بند ہو گئی۔ اندھیرے میں نے للی کا نام پکار کر کہا کہ وہ وہیں رہے۔ ڈرے نہیں، میں روشنی جلاتا ہوں۔ میں اندھیرے میں میز کی طرف بڑھا۔ اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر میز تک پہنچ کر میں نے ڈھونڈ کر موبائل فون اٹھا لیا۔ اس کی ٹارچ لائٹ جلا کر جیسے ہی میں واپس مڑا، کمرے کے دروازے میں للی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی
اور منہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے الماری کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے موبائل کی روشنی اس طرف کی۔ آگے کا منظر میرا دل بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ تصویر سامنے دیوار پر لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی وقت للی نے ایک دلوس چیخ ماری اور تیرا کر فرش پر گری۔ نہیں! میں اس کی طرف پلٹا، مگر میری آنکھوں کے سامنے وہ بجلی کی طرح بے ہوشی کی حالت میں پھسلتی ہوئی سامنے کی دیوار سے جا لگی اور بے ہوش حالت میں ہی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب سچ نہیں ہے، مگر جو آنکھیں دیکھ رہی تھی بیان سے باہر تھا۔ اس کا جسم ڈھلکا ہوا تھا، چہرہ جھکا ہوا تھا، مگر وہ کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اسی وقت میرے کانوں میں ایک چیختی آواز آئی، للی اب میری ہے، اور میں بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔